اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد شرائط الوضوء یشترط فی الوضوء امور النیہ بأن یکون الداعی الیہ قصد القربہ۔ بات ہماری آج جو چل رہی ہے شرائط وضو کے حوالے سے، اس سے پہلے کیفیت وضو کو ذکر کیا کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس میں خلاصہ یہ تھا جس کا کہ اگر یاد رکھیں کہ وضو جو ہے 4 چیزوں اس میں واجب ہیں، غسلتان و مسحتان، پھر اس کی مقدار وغیرہ کو رکھیں تو یہ کافی یاد ہو جائے گا۔ آج جو وہ شرائط وضو میں کچھ چیزیں جو ہیں کیا ہیں، شرط ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تو وضو درست ہوگا، ورنہ پھر وضو آپ کا درست نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو کیا ہے، جو کہ تمام اعمال عبادی میں ہے، جس کے لیے کہا گیا الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو وضو میں ہے وہ یہ ہے کہ نیت، کہ جو آپ وضو کر رہے ہیں ان یکون الداعی الیہ الی الوضوء، کیا ہے، قصد القربہ، کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، قصد قربت سے، خدا دعوت دینے والا وجہ، یعنی آپ کس وجہ سے وضو کر رہے ہیں، کہا کہ خداوند عالم کی قربت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ جواب ہے کہ جو تمام اعمال عبادی کے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی فلسفہ نہیں ہو سکتا ایک عبد مومن کے لیے کہ انسان جو کیا ہے خداوند عالم کے قربت حاصل کرے۔ اب انشاءاللہ یہی جواب ہر چیز کے لیے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ 4 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، یہ سب تعبدی ہے، یہی ہے تسلیما لامر مولا نے ہمیں حکم دیا، چنانچہ ہم اس کو کرتے ہیں۔ وہ یجب استدامت ہوا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جب شرح کرے تھے کہ ہم نے کہا قصد تقرب سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا نماز پڑھنی ہے آپ کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی قصد تقرب سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا وضو نہیں کر رہا ہے تو اس کا وضو باطل ہے، یعنی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ویجب استدامتھا، ہاتھ میں پڑھنا ایک طرف نیت کی طرف، کہ واجب ہے کہ یہ جو نیت جو ہم نے کہی کہ نیت جو ضروری ہے، شرط ہے وضو کے لیے، تو اس نیت کا مستدام ہونا ضروری ہے، یعنی کیا ہے، اس نیت کا مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے، اس میں تکرار ضروری ہے، ٹھیک ہے، استمرار ضروری ہے، کب تک، الی آخر العمل، جب تک کیا وضو کر رہے ہیں، یعنی کیا، یعنی وہ جو آپ ہتھیلیوں کو دھو رہے ہیں ہے نا، وہاں سے لے کر جب مسح کر رہے ہیں مستحبات کے ساتھ، تو اس وقت تک کہ آپ خداوند عالم کی قربت کی نیت سے ہی وضو کریں گے۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ وَلَوْ قَصَدَ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ قَطْعَهُ، بس اگر کسی نے وضو کے درمیان میں کیا کیا، اس کو قطع کرنے کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، کہ اب وضو نہیں کروں گا مثلا، ٹھیک ہے، او تردد فی اتمامہ، یا پھر کہ وہ متردد ہو گیا کہ کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، یہ متردد، تو کہہ رہے ہیں ثم عاد الی قصدہ الاول، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ اپنے قصد اول کی طرف، یعنی کیا، یعنی وضو کرنے کے اوپر پلٹ آیا کہ نہیں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کریں کہ اگر یہ پلٹنا اس کا قبل جفاف تمام الاعضاء السابقہ، اگر جو چیز جو اعضاء اس نے دھوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے سوکھنے سے، جفاف کے سوکھنے، اس کے سوکھنے سے پہلے اگر اس نے نیت بنا لی اور اس نے یہ سوچ لیا کہ اب جب ہم وضو کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ ولم یطر علیہ مفسد آخر، اور اس یعنی تردد اور جو ہے قطع کی نیت سے ہٹ کر کوئی اور مفسد کی اس نے انجام نہیں دیا ہے مثلا، واضح انشاءاللہ، تو کہہ رہے ہیں جاز لہ اتمام وضوءہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے وضو کو تمام کر لے، واضح انشاءاللہ، من محل القطع و تردد۔ اچھا کہاں سے تمام کرے، ابتدا سے نہیں بلکہ اسی محل قطع سے، محل تردد سے، واضح انشاءاللہ۔ نہیں، لم یترو یعنی کوئی طاری نہیں ہوا، یعنی کوئی چیز انجام نہیں دیا اس نے، طاری ہونا یعنی نہیں آیا ہے، طرو کہتے ہیں یعنی عارض ہونے کو، یعنی آنے کے، وہ اردو میں بولتے ہیں طاری ہونا، اس کو فلاں چیز طاری ہو گئی۔ یہاں پہ کیا مثلا کیا ہے، اس نے جو مطلب نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو ایک مطلب ہوتا ہے کہ نہیں نہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ساتھ مثال طور پر جو فوری طور پر ہوتے ہیں، مثال طور پر فرض کر لیجیے کہ ری خارج ہونا، ٹھیک ہے، تو ایک مفسد آخر ہے، تو پھر یہاں پر دوبارہ اب وہ نہیں کر سکتا وہاں سے، بلکہ ابتدا سے کرنی ہوگی، تو مفسد آخر اگرچہ نہ ہو، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ مطلب پہلی شرط۔ دوسری طرف شرط کیا ہے کہ طہارت و ماء الوضو، کہ جس وضو سے وہ طہارت کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے برعکس کیا ہے، اس کے برعکس کیا ہے کہ اگر پانی نجس ہے تو اس سے وضو نہیں کر سکتا، جیسے وہاں پہ تھا۔ برعکس کیا ہے کہ انسان وضو جو کرے نیت کے ساتھ کرے، قصد قربت کی نیت، بس اگر کسی کے دکھاوے کے لیے وضو کر رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہے۔ اس
اس طریقے سے تیسری شرط کیا ہے کہ اباحت مائل وضو، کہ جس پانی سے وضو کر رہا ہے اس پانی کا مباح ہونا ضروری ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی غصبی نہ ہو. فلا یصح الوضوء بالماء النجس او المغصوب، بس نجس پانی سے یعنی طہارت کے مطلب اس میں اپوزٹ ضد، ٹھیک ہے، اور مغصوب پانی کس کے اپوزٹ؟ اباحت کے، سے وضو درست نہیں ہے. وفی حکمہما المشتبہ بالنجس والمشتبہ بالحرام اذا كانت الشبہۃ محصورہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو پہلے شبہ محصورہ بتائیں کیا ہے. شبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جو انسان مطلب متردد ہوتا ہے، شک میں آتا ہے، شبہ ہوتا ہے، اس کو دو قسم کا شبہ ہوتا ہے. ایک شبہ ہوتا ہے شبہ محصورہ کہتے ہیں، اور ایک شبہ غیر محصورہ کہتے ہیں. بات انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے وہ کفایہ جب پڑھیں گے اور قطع کی بحث میں تو آپ کا بڑا سامنا ہوگا اس سے. کیا ہے شبہ محصورہ غیر محصورہ؟ شبہ محصورہ کیا ہے؟ مثال طور پر آپ کو یعنی جیسے کہ جیسے یہ دو گلاس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی، دونوں میں پانی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے کیا ہے؟ نجس ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے. تو یہ شبہ ہے نجاست کا آپ کو، واضح انشاءاللہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا پاک ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ والا پاک ہو، یہ نجس ہو یا یہ نجس ہو. تو یہ شبہ کیا ہے؟ شبہ محصورہ ہے. نہیں کیا مطلب؟ یہ اس کی عدد معین ہے، 2 گلاس ہے، 3 گلاس ہے، 4 گلاس ہے، واضح انشاءاللہ. کبھی کبھی جو شبہ ہوتا ہے حرمت کا یا وجوب کا، حرمت ہی کا مثال لے لیجیے، یہ کیا غیر محصورہ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ کا کہا گیا کہ نجف میں کوئی ایک قصاب ایسا ہے، قصائی ایسا ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتا ہے، واضح انشاءاللہ. اب آپ اگر نجف کو اٹھا کر دیکھیے تو ہر گلی، ہر چوراہے پر آپ کو جو قصاب کی دکان مل جائے گی. تو یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ کوئی ایک ہے کہ جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتا، حرام گوشت بیچتا ہے مثلا، لیکن وہ کون ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہے. اچھا پتہ کرنے جائیں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں تو پورے نجف میں ہزاروں جو ہے کہ قصاب کی دکانیں ہوں گی. اچھا تو شبہ ہے آپ کو حرمت کا، مگر یہ شبہ غیر محصورہ ہے. تو اب فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ شبہ محصورہ میں اگر حرمت کا ہے تو اجتناب عن الجمی واجب ہے، اور شبہ غیر محصورہ میں اجتناب جمی واجب نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تو جیسے یہاں پر تھا. اب جیسے ایک ہم نجس ہے تو ہم نے کہ ہمارا حکم کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا پاک ہو ہم اس کو پی لیں، نہیں. اگر ہم نے ایسا کیا ہاں تو اس میں کیا ہے؟ ترک واجب ہے. بہت انشاءاللہ دونوں سے کو ہم ترک کریں گے. لیکن وہاں پر جو ہے شبہ غیر محصورہ میں انجام ہو سکتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. سنیے، ہم نے کہا کہ وضو کے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نجس نہ ہو، اور مباح ہونا ضروری ہے، چنانچہ غصبی نہ ہو. اب آئیے وفی حکمہما المشتبہ بالنجس، اور ان دونوں ہی کے حکم ہیں. کن دونوں کے؟ پاک ہونے کے اور مباح ہونے کے. ٹھیک ہے، حکم میں ہے المشتبہ بالنجس، کہ جو مشتبہ ہو گیا ہو کس سے؟ نجس سے. واضح انشاءاللہ. عفواً یہ میں نے وہ کر دیا، نجس اور مغصوب کی طرف پلٹائیے آپ ضمیر تو ضرور ہوگا کہ یعنی نجس اور مغصوب کے حکم میں ہے. کون؟ کب؟ کہ مشتبہ ہو بالنجس، کہ جب کوئی پانی ایسا ہے کہ جو مشتبہ ہو کس سے؟ نجس سے یا غصبی ہونے سے. والمشتبہ بالحرام اذا كانت الشبہہ محصورہ، کہ جب شبہ کیا ہو؟ شبہ محصورہ، جیسے ہم نے کہا. ٹھیک ہے، اب 2 پانی ہے، دو لوٹا ہے، اس میں کیا ہے؟ پانی ہے. اب اس سے آپ کو وضو کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں حتماً نجس پانی ہے. یہ الگ الگ ہے نا، مشتبہ بالنجس اور مشتبہ بالحرام. ہاں، حکمہ مشتبہ بالنجس والمشتبہ بالحرام. ہاں، یہ پھر ایزا سے کیا قائم ہے؟ حرام سے مطلب وہی غصبی پانی کا استعمال کرنا حرام ہے. یہ جو ایزا کانا شبہ، ہاں، اذا کانت الشبہ، یعنی یہ شرط لگا رہے ہیں یہ دونوں کو بیان کر رہے ہیں. ہاں، یعنی سنیے بات سنیے، کہنے کیا کہنے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ پانی، ٹھیک ہے، نجس ہوگا، پانی غصبی کے حکم میں ہوگا. کب؟ جب شبہ محصورہ ہو، یعنی جو پانی آپ جس پانی سے وضو کرنا چاہ رہے ہیں بس وہ 2 ہی بالٹی میں یا 2 ہی لوٹے میں ہو. بات انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا پانی جو حتماً نجس ہے یا حتماً غصبی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہے کہ شبہ چونکہ محصورہ، لہٰذا کہیں کہ یہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے یا پانی مغصوب ہے. بات انشاءاللہ. بأن أمكن المكلف أن يجتنب جميع أطرافها من دون يلزمه محظور كحرج أو ضرر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی ہے کہ مکلف کے لیے کیا ہے؟ ممکن ہے
کہ مکلف تمام کس سے کیا کرے، جتنے بھی اطراف ہیں. اب یہاں پہ دو طرف ہو گیا نا، ایک طرف یہ گلاس اور ایک طرف یہ گلاس. ان شاء اللہ تو ممکن اور میرے لیے ممکن بھی ہے کہ میں دونوں میں سے کسی پانی کو نہ پیوں اور جاؤں وہاں سے پانی نکال کر دوسرا پانی پی لوں. تو یہاں پہ یہی حال ہے کہ مکلف کے پاس دو جگہ پانی ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ دونوں کو ترک کر دے اور جا کے الگ سے کسی اور پانی سے وضو کر لے. ٹھیک ہے. وہ امکن المکلف ان یجتنب جمیع اطرافها، کہ ممکن ہے مکلف کے لیے کہ وہ اجتناب کرے جمیع اطراف کے، تمام اطراف سے. کون؟ تمام اطراف شبہ محصورہ سے. حافظ بتائیں گے شبہ محصورہ. ٹھیک ہے. محصور خود لفظ سے واضح ہے، حصر کہتے ہیں یعنی اس کو حصر کرنے نہیں دائرہ ہو جانا، محصور ہو جانے کو. من دون یلزم ہو محظور، بنا اس کے کہ اس کو کوئی حرج ہو. حرج بھی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں، میں دوسری جگہ جا کے وضو کر لوں گا. ٹھیک ہے. کا حرجن اور ضرر، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں. مسئلۃ کہ اذا انحصر الماء المباح او الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهه محصوره وجب التيمم. سنیے گا، یہ شبہ محصورہ کی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی جو ہے وہ منحصر ہو کس میں، جو مباح پانی ہے، ٹھیک ہے، یا طاہر پانی ہے، وہ کیا ہے، وہ شبہ محصورہ میں منحصر ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی کسی شخص کے پاس فقط 2 لوٹا ہی پانی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کہیں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں سے بندوبست بھی نہیں ہو سکتا اور صحرا میں ہے مثلا. ان شاء اللہ اب وہاں پہ شبہ ہو گیا اس کو کہ ان دونوں میں سے کون سا نجس پانی ہے، کون سا پاک پانی ہے، یا کون سا غصبی پانی اور کون سا اپنا پانی ہے. وہاں سے ان شاء اللہ غصبی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایسا ہو جائے ولم یمکن تمیز، شبہ محصورہ ہے. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ پاک پانی کا بغیر پاک، ٹھیک ہے، بغیر طاہر یعنی نجس پانی سے، ٹھیک ہے، مباح پانی کا بغیر المباح یعنی غصبی سے کیا ہو جائے، وہ مشتبہ ہو جائے. ولم یمکن تمیز، اور دونوں میں تمیز بھی ممکن نہ، عبارت واضح ہے نا انشاءاللہ. اور تمیز بھی ممکن نہیں ہے، یعنی وہ نہیں پہچان سکتا. اگر کوئی لوٹے پہ کوئی نشان وغیرہ ہے تو پہچان سکتا ہے، نام لکھ رکھا ہے کچھ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی نشانی بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ اس سے پہچان سکے کہ کون نجس ہے، کون اپنا ہے، کون غیر کا ہے. تو کیا کرے گا، وقان شبہ کیا ہے، محصورہ ہے. تو کیا کرے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دونوں میں سے کسی سے وضو نہ کرے اور اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے. تیمم اس لیے کرے کہ چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی پانی اس کے پاس نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے والے مسئلے میں کہا تھا کہ ہاں جب ممکن ہے تو اس پانی کو چھوڑ دے، کہیں اور سے وضو کر لے. 25واں مسئلہ کہہ رہے اذا توضأ بماء فانکشف بعد الفراغ انه لم يكن مباحا. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اور وضو کے بعد انکشاف ہوا، جب وہ فارغ ہو گیا، فراغ کے بعد وضو سے جب فارغ ہوا تب انکشاف ہوا کیا، کہ لم یکن مباحا، کہ جس پانی سے اس نے وضو کیا ہے وہ مباح پانی نہیں تھا بلکہ غصبی پانی تھا. تو فالمشہور بین الفقہاء صحتہ ادراجا لہ فی باب الصلاۃ فی اللباس المغصوب جہلا. تھوڑا سا مسئلہ دقیق سے غور کیجیے گا. کہہ رہے کہ اب اس صورت میں کیا کرے گا، جب وضو کے بعد اس کو پتہ چلا کہ جس پانی سے وضو کیا وہ پانی غصبی تھا. تو کہہ رہے فقہاء کے درمیان مشہور ہے، اس کا مطلب کہ صرف کوئی اپنا الگ نظریہ دینے والے ہیں. تو فقہاء کہتے ہیں، مشہور ہی ان کے درمیان میں کیا، کہ صحت الوضو، کہ یہاں پر وضو اس کا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا وضو کیسے صحیح کرے، اس مسئلے کو وہ کیا، وہ باب صلاۃ میں، صلاۃ کی نماز کے باب میں جو لباس مصلی ہے اس میں قیاس کرتے ہیں، اس پہ اس کو داخل کرتے ہیں. کہا کہ نماز کے باب میں جب کوئی شخص جو کیا ہے کسی لباس کو پہن کر نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ جس لباس کو پہن کر اس نے نماز پڑھا ہے وہ کسی غیر کا لباس تھا، غصبی لباس تھا اس میں. تو وہاں پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، چونکہ جہل کی صورت ہے، نہیں پتہ تھا اس کو، چنانچہ اس کی نماز درست ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پانی غصبی ہے اور اس نے وضو کر لیا. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے وہاں پہ نماز صحیح تھی یہاں پر وضو بھی واضح انشاءاللہ. یہ فقہاء کہتے ہیں ولیکن الاظہر فیہ البطلان. تو اس مسئلے کو گرچہ وضو والے مسئلے کو داخل کیا فقہاء نے کس میں، نماز والے مسئلے میں، لیکن ہمارا جو اختیار ہے شیخ سید خود کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر اس کا وضو باطل ہے. وضو بھی اور نماز بھی بطلان کا ہے. جی بالکل. نہیں نماز میں پڑھی ہے، اس کے بعد میں اس کو یہ ہو گیا، مطلب یقین ہو گیا کہ میں جس کپڑے سے پڑھا نماز پڑھا ہوں، مطلب وہ کپڑا غصبی ہے تو نماز صحیح نہیں. وہ نماز درست ہے. وہ نماز کے باب الصلاۃ میں اس بات کو ذکر کیا فقہاء نے، مشہور ہے فقہاء میں کہ یہ نماز درست ہے. تو جیسے وہاں نماز درست ہے وہاں یہاں پر وضو بھی درست ہوگا. یہ قیاس قیاس کیا یہ صحت ہوئی کی نظر میں.
ہاں کوئی کی نظر میں اسپیشلی دیکھیے غالباً تو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں سید کوئی اس کو تسلیم کرتے ہیں، نماز کے باب میں اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس قیاس کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ وضو کو نماز کے اس پر قیاس نہ کیجیے. یہ ولیکن الازہر فیہ، دیکھیے فیہ کہنا ہے فی الوضو، یعنی فی باب الوضو کیا ہے البطلان. ٹھیک ہے، ہم نماز کے باب میں اس کو قبول کرتے ہیں لیکن اس قیاس کو ہم آپ قبول نہیں کرتے ہیں. وہ یحتاج معرفت وجہ الی دقت و تعامل کرے. اور جبکہ اب جب یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ کیوں باطل ہے کہ آپ نماز کے باب میں جو کیا کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے، درست ہے، صحیح ہے، اور وضو کے باب میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دقت اور تعامل کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ اس کو جو کیا ہے اپنی باقی کتابوں میں جو مفصل کتاب اس میں ذکر کریں گے. تعامل یعنی احتیاط واجب نہیں، یعنی یہ ویحتاج معرفت، انہوں نے جب احتیاط کی بحث پڑھ رہے تھے تو وہاں پر احتیاط نہیں، یہاں پہ وہ تعامل نہیں، یہاں پہ دقت خود بتا رہے ہیں. دقت پہ عطف کر کے تعامل کو کہا کہ یہاں پہ ہم تعامل سے دقت لے رہے ہیں، یعنی یہاں پر آپ کو خود غور و فکر کرنا ہوگا. ویحتاج معرفت وجہ الی دقت و تعامل. نعم یصح الوضوء بالماء المغصوب نسیانا لغیر الغاصب. ہاں اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے غصبی پانی سے وضو کر لیا ہے، واضح انشاءاللہ، اور بھول کر، اس کو پتا تھا کہ یہ پانی غصبی ہے مگر اس نے بھول کر کہ یہ پانی جو غصبی ہے سوچا کہ پانی جو ہے بھول گیا، اچھا بھول گیا، واضح انشاءاللہ. جسے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہے لیکن بھول کر کیا ہے کچھ کھا پی لیتا ہے، یہاں پہ اس کو پتا ہے کہ وہ غصبی پانی ہے مگر بھول کر اس نے کیا کیا، استعمال کر لیا اور وضو کر لیا، تو اس کا وضو درست ہے. لیکن کس کے لیے کریں یہ اس کے شخص کے لیے ہے کہ جو خود غاصب نہیں ہے، لیکن اگر غاصب ہے، خود اس نے غصب کیا ہے، تو غاصب گرچہ بھولے سے بھی ایسا کرے تو اس کا وضو باطل ہے لغیر الغاصب. اچھا یہ کیوں؟ اس لیے اس نے خود غصب کیا ہے، تو اس غصب کی سزا یہ ہے کہ چاہے تم بھولو یا تمہیں یاد رہے، ہر حال میں تمہارا وضو جو باطل ہے. واضح انشاءاللہ. لیکن نہیں، اس نے غصب نہیں کیا، اس کے دوست نے غصب کیا ہے یا اس کے بھائی نے غصب کیا، لیکن وہ گھر پہ پانی تھا، بھول کر اس سے وضو کر لیا، تو گھر والوں کی نماز درست ہے، وضو صحیح ہے. اس کا بات ایک اور مسئلہ ہے 26واں، کہتے ہیں الوضوء بالماء النجس سے باطل. ہم نے کہا کہ وضو کے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، چنانچہ اگر وضو کا پانی پاک نہ ہو تو کیا ہے وہ نجیس ہے، تو وہ باطل ہے وضو کرنا. ولو کان ذلک من جہۃ الجہل او الغفلۃ او النسیان. اب یہ چاہے جو آپ نجیس پانی سے وضو کر رہے ہیں یہ جہل کی بنا پر نہ جاننے کی صورت میں ہو یا غفلت کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، غفلت کی وجہ سے وضو کر لیا، یا پھر کیا ہے نسیان بھولنے سے ہو. واضح انشاءاللہ. جہل یعنی علم کے مقابلے میں، غفلت جو کیا ہے توجہ کے مقابلے میں، اور جو کیا ہے نسیان یہ اس کے مقابلے میں، عمد کے مقابلے میں. واضح انشاءاللہ. یعنی جان بوجھ کر انجام دینا، یاد کرنا. ہاں جی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اطلاق و مائل وضو، وضو کے پانی کا مطلق ہونا شرط ہے. چنانچہ وضو کا پانی اگر مضاف ہے تو وضو درست نہیں ہے. فلا یصح الوضوء بالماء المضاف، ٹھیک ہے، وضو پانی مضاف سے درست نہیں ہے. وفی حکم المضاف المشتبہ به، اور حکم مضاف ہی کے حکم میں ہے. کون سا پانی؟ وہ پانی کہ جو مشتبہ ہو جائے مضاف سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مضاف ہے یا مضاف نہیں ہے، تو جو مشتبہ ہو وہ کیا ہے، وہ مضاف کے ہی حکم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہم نے احتیاط کے باب میں کیا پڑھا تھا، ایسا پڑھا تھا کہ جہاں پر شبہ تحریمیہ ہوتا ہے، یہ مطلب کفایہ وغیرہ میں ذکر کرتے ہیں، تو شبہ تحریمیہ میں اجتناب ضروری ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ مضاف پانی سے وضو نہیں ہوتا اور آپ کو وضو کرنا ہے، تو یہاں پر احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ آپ وضو اس کو کیا ہے داخل کریں کس میں، مضاف میں ہی، اور اس سے وضو نہ کیجیے. ہاں وہ ان کا شبہ غیر، گرچہ یہ شبہ غیر محصورہ ہی کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی یہاں پر کیا ہے آپ کا وضو درست نہیں ہے. ولا فرق فی بطلان وضو بالماء المضاف بین صورت العمد وغیرہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کوئی مضاف پانی سے وضو کرے تو بھی ہم حکم لگائیں کہ باطل ہے، یا چاہے وہ جھولے سے کوئی شخص جو کیا ہے مضاف پانی سے کر لے جوس وغیرہ سے، تو اس کا وضو باطل ہے. اس میں کوئی فرق نہیں. کہ اذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضا بهما متعاقبا. ٹھیک ہے، کہنے کہ اگر مشتبہ ہو جائے کیا مطلق پانی مضاف پانی سے، ٹھیک ہے، یعنی دو ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو کیا ہے یہ پتہ ہے کہ ایک میں کیا ہے مضاف نہیں مضاف ہے، اور ایک میں جو کیا ہے مطلق پانی ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے جاز له يتوضا بهما متعاقبا. تو ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ تو پتہ ہے تک پکا کہ ان میں سے کوئی ایک جو کیا مطلق پانی ہے، تو کیا کریں آپ ایک مرتبہ جو کیا ہے وہ اس سے کر لیں مضاف پانی سے،
جو کہ معلوم نہیں ہے آپ کو, اور ایک مرتبہ کیا ہے دونوں پانی سے وضو کر لیں, تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ حتماً ہم نے ایک پانی وضو جو کیا ہے وہ کس سے, مطلق سے کیا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَاءٌ مُطْلَقٌ آخر وجب ذلك وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَاءٌ مُطْلَقٌ آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم. ٹھیک ہے, یہ کب ہے؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَاءٌ مُطْلَقٌ آخر وجب ذلك, اور یہ کب ہوگا؟ کہہ رہے کہ جب کوئی یہاں پر دوسرا مطلق پانی یہاں پر نہ ہو, تو کہہ رہے پھر تو ایسا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جو کیا ایسا کریں گے تو یقیناً آپ یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے مطلق پانی سے وضو کر لیا ہے. ولا یسوغ له التیمم, اور ایسے باب میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیا کرے, یعنی وہ شبہ تحریمیہ والا مسئلہ نہیں ہے. اگر نجس ہوتا تب نہ آپ پرہیز کرتے, یہاں پر نجس نہیں ہے بلکہ مائع مضاف بھی پاک ہوتا ہے, اس کو پی سکتے ہیں آپ, بس وضو نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کیا ہے, آپ کو اجتناب واجب نہیں ہے بہت انشاءاللہ. لیکن جو نجاست کے باب میں تھا, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ ایک پانی یقیناً نجس اور ایک کو یقیناً پاک ہے, تو وہاں پہ کیا کہا تھا, اجتناب کرنا تھا. یہاں پر چونکہ نجس نہیں ہے, شبہ تحریمیہ نہیں ہے, بہت انشاءاللہ. یسوغ یعنی بچنا, ہاں نہیں, یسوغ یعنی یجوز, جائز ہونا. ولا یسوغ له ولا یجوز له التیمم, یعنی یہ نہیں کہے گا جیسا کہ وہاں پہ تھا. وہاں پہ کیا تھا کہ اگر دو پانی ہیں اور ایک پتہ ہے آپ کو کہ ایک نجس ہے اور ایک پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, پاک ہے, لیکن دونوں میں سے کون نجس کون پاک ہے یہ نہیں معلوم, تو کیا کہا تھا, حکم کیا تھا, ہاں کہ اجتناب کرے اور کیا کرے, تیمم کرے اگر اور پانی نہیں ہے تو. یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں, یہاں پہ آپ کو تیمم نہیں کرنا ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے کون مضاف ہے کون مطلق ہے, تو آپ کیا کریں کہ دونوں کو چھوڑ دیں اور تیمم کر لیں, یہاں نہیں, بلکہ دونوں سے کر لیجئے اور جو کیا ہے نماز تیمم جائز. ہاں احسنتم, ولا یجوز التیمم. احتیاط کے باب میں یہ کہاں پہ داخل کریں گے؟ احتیاط کے باب میں داخل کرنا چاہیں تو یہ ایک طرح کے احتیاط ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں. تو کہا ترک ہے, عمل ہے, تکرار ہے, کس میں داخل کریں؟ 3 قسمیں تھی نا احتیاط کی. احتیاط میں اس کو شامل کرتے تو احتیاط میں سے تو ہم تو وضو کر ہی رہے ہیں, جو چھوڑ نہیں رہے. جب اگر ڈبل وضو کر رہے ہیں مطلق سے اور مضاف سے, تو احتیاط تکرار میں چلا جائے گا. نہیں, یہ آئے گا آپ کو, تکرار آتا ہے 2 واجب عمل میں, تو یہ آئے گا عمل میں, ترک میں نہیں. تو احتیاط کی قسمیں تھیں, اما یقتضی الترک اب العمل اب التکرار. تو عمل کے لیے کیا کہا تھا کہ جب کسی واجب اور مستحب میں ہو, جب کسی واجب اور مستحب عمل میں آپ کو کیا ہو, ڈاؤٹ ہو, تو کیا کہا گیا تھا کہ آپ دونوں کو کر لیجئے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ واجب مستحب نہیں کہا تھا, واجب اور غیر محرم میں یہ جملہ استعمال کیا تھا. جب کبھی واجب اور غیر حرام میں, یہاں پہ وہی حال ہے کہ واجب ہے وضو کرنا آپ کا اس پانی سے, کہ اس کے علاوہ آپ کا پانی ہے نہیں, اور غیر حرام ہے, یعنی مضاف پانی سے کوئی کرے تو حرام تھوڑی انجام دیا اس نے, کوئی گناہ تھوڑی ہے. تو یہاں پر عمل ہے, تکرار نہیں ہے. تکرار صرف واجب میں ہے, بس ان شاء اللہ. تو اگر داخل تو اس میں داخل ہوگا. ہو گیا نا, کون سا پڑھنا مسئلہ؟ 5 نمبر. جی, اللہ یکون ماء الوضوء اذا کان قلیلا من المستعمل فی ازالۃ الخبث. ہاں, ہم نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے وضو میں کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں, اگر وہ پانی قلیل پانی ہے, یعنی کیا مطلب, مادون الکر ہے, ٹھیک ہے, قلیل پانی ہے, تو آپ نے اس پانی سے خبث کا ازالہ نہیں کیا ہو, ٹھیک ہے, یعنی گندگی وغیرہ کو نہ دھویا ہو, ٹھیک ہے, بات ہے انشاءاللہ. ہاں, تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. ولو کان طاہرا کما الاستنجاء علی النحو, واو وصلیہ, ولو گرچہ وہ پانی کیا ہے, پاک ہی کیوں نہ ہو, چونکہ مائع استنجا کے حوالے سے, استنجا کرنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس کے حوالے سے فقہا کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے, ٹھیک ہے, احتیاط کی بنا پر, لیکن پھر بھی اس پانی سے آپ کیا کرتے ہیں, وضو نہیں کر سکتے. بات ہے انشاءاللہ. ہاں, کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ شرط ہے کہ اللہ یکون ماء الوضوء من المستعمل فی ازالۃ الخبث, ٹھیک ہے, کہ جب یہ جو پانی, جس پانی سے وضو کر رہے ہیں, اگر وہ پانی کر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, قلیل ہے, ٹھیک ہے, تو اس قلیل پانی کا کیا ہے, آپ نے 2 چیزوں میں استعمال نہ کیا ہو, یا تو اس سے آپ نے خبث کو نہ دھویا ہو, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ نے ظاہری گندگی کو نہ دھویا, اور اس سے وہ مائع استنجا نہ ہو, مائع استنجا سے وضو نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. ہاں, اچھا, یہ قلیل کی شرط کیوں لگا رہے ہیں, اسے کر لگاتے تو کر جو ہے نجس نہیں ہوتا. قلیل کیوں, قلیل کے بارے میں ہے کہ مجرد ملاقات نجاست سے, بس نجاست سے ملا اور وہ نجس ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ.
تو یہاں پر احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نجیس ہو گیا اور جانچہ آپ نہیں کر سکتے. طہارت و اعضاء، اس طریقے سے شرط ہے کہ جو اعضاء وضو ہے ان کا پاک ہونا ضروری ہے. بمعنی ان یکون کل عضو طاہرا، ٹھیک ہے، کہ جو اعضاء جس سے آپ کو وضو کرنا ہے، جو وضو میں استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ان کا پاک ہونا ضروری ہے. حین غسلہ اور مسحہ، یعنی سر ہو، دونوں ہاتھ ہیں یا مسح پیر پہ. ولا یطہر جمیعا، ہاں پورے بدن کا، اگر پیٹ وغیرہ پہ، پیٹھ پر، سینے پر گندگی لگی ہے تو اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ نجیس تو کوئی حرج نہیں ہے. ولا یعتبر طہارت ہو جمیع الاعضاء عند الشروع فیہ، جب وضو آپ شروع کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا جو کیا ہے پاک ہی ہونا چاہیے، بل تکفی طہارت کل عضو حین غسلہ، بلکہ کیا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ جب وضو کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس وقت جس موضع کو آپ کو دھونا ہے وضو میں وہ پاک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. آپ وضو میں کیا کرتے ہیں، وضو میں آپ چہرے کو دھوتے ہیں جو واجب ہے، دونوں ہاتھ کو دھوتے ہیں، تو ہاتھ آپ کا نجیس ہے، بایاں ہاتھ آپ کا نجیس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو کہنے کہ اور وضو میں سب سے پہلا کیا چہرہ دھونا ہے، تو چہرہ دھوتے وقت ہاتھ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کب پاک ہونا شرط ہے، جب آپ اس کو دھونے جائیں گے تب. ہو سکتا ہے کہ آپ نے چہرہ دھونے کے بعد اس کو پاک کر لیا ہو، تو اس طرح سے کیا ہے تو کہہ رہے عند الشروع فی الوضو، واجب نہیں ہے کہ جو بقیہ اعضاء ہیں وہ سب کے سب پاک ہوں. ہاں اعضاء وضو کا مکمل پاک ہونا ضروری ہے جس پر آپ وضو کریں گے، لیکن شروع فی میں اعضاء وضو کا مکمل پاک ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ نجاست لگی ہو بائیں ہاتھ میں، لیکن آپ اس کو کیا کریں گے، جب جائیں اس کو دھونے کا مرحلہ آئے گا اس سے پہلے اس کو پاک کر لیجیے گا. بات ہے انشاءاللہ. یہ عام طور سے ہوگا بچے کا پیشاب وغیرہ لگ گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی نجاست جو عام طور سے منٹوں میں، سیکنڈوں میں پاک ہو جاتی ہیں. بل تکفی طہارت کل عضو حین غسلہ، جب آپ دھونے جا رہے ہیں اس وقت جو کیا اس کا پاک ہونا ضروری ہے. ولو بغسلۃ الوضوء بنفسها، اگرچہ یہ پاک جو کیا ہے خود وضو کے دھونے سے کیوں نہ ہو. دیکھیں نا، نجیس تھا آپ کا بایاں ہاتھ، آپ دھونے گئے تو آپ نے کیا کیا، اس طریقے سے وہ نل کے نیچے پانی لے گئے، وہ پاک ہو گیا، کافی ہے. ہاں انشاءاللہ. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں شرط ہے اباحۃ مکان الوضوء والاناء الذي يتوضأ منه، جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پانی جس پانی میں وہ وضو کا پانی کا جو برتن ہے، ظرف ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جس مکان پہ آپ وضو کر رہے ہیں اس مکان کا بھی پاک ہونا، مباح ہونا ضروری، نہیں غصبی نہ دونوں کا. بمعنی انه اذا انحصر المکان او الاناء بالمقصود سقط وجوب الوضوء وواجب التیمم. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر منحصر ہے، آپ مطلب ایسے بیسن سے ہی وضو کریں، آپ کے پاس بس ایک ہی بیسن ہے، اس کے علاوہ کہیں بیسن نہیں ہے، اگر اس سے وضو نہیں کریں گے تو کہیں وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یا ایک لوٹا ہے جس میں پانی ہے، ظرف ہے اس میں پانی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ چھوڑیے، آپ وضو نہ کیجیے، تیمم کر لیجیے، بس انشاءاللہ. لیکن غصبی سے جو ہے آپ وضو نہیں کر سکتے، چاہے وہ غصبی مکان ہو یا غصبی اناء ظرف ہو. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یحرم استعمال اواني الذهب والفضة على الاحوط، ٹھیک ہے، احتیاط کی بنا پر حرام ہے وضو میں ایسے ظرف کا استعمال کرنا کہ جو سونے اور چاندی کا ہو. چاندی کا علی الاحوط ہے، سونے کا لیکن حتمن ہے کہ وہ کیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لكنه اذا انحصر الماء بما كان في شيء من تلك الاواني وتوضا به باخذ الماء منه ولو تدريجا صح وضوء على الاظهر. لیکن سنیے، یہ تو اختیار کی صورت میں ہے، اضطرار کی صورت نہیں ہے. اختیار کی صورت میں سونے اور چاندی کے برتن سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اضطرار کی صورت ہے، یعنی اس سونے اور چاندی کے ظرف کے علاوہ کہیں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، تو کہیں کہ اگر آپ نے اس سے تدریجاً پانی لے کر وضو کیا ہے واضح انشاءاللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ کا صحیح ہے علی الاظہر، بنا پر قول اظہر کی. اس کا مطلب کہ اس کے مقابلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وضو باطل ہے، آپ تیمم کر لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن اذا انحصر الماء، جب پانی منحصر ہو جائے بما كان في شيء من تلك الاواني، کہ انہی سونے چاندی کے برتن میں ہی بس پانی، اس کے علاوہ کہیں پانی نہیں ہے، وتوضا به، اور اسی سے انسان وضو کرے، باخذ الماء منه، یعنی کہ پانی اس سے لے لے، ولو تدریجا، گرچہ وہ تدریجی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، تو کہتے ہیں صح الوضوء، تو اس کا وضو صحیح ہے علی الاظہر، جیسا کہ ہم نے اختیار کیا ہے. گرچہ اس کے مقابلے میں فقہاء نے کہا کہ نہیں وضو باطل ہے، اگر ایسے کرنا تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے. واما اذا لم ينحصر الماء به فالصحة اوضح، لیکن کہہ رہے کہ اگر پانی اس میں منحصر نہیں ہے، پانی اس کے علاوہ بھی ہے، تو ہاں تو صحت جو کیا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ولو توضأ بالالتماس في تلك الاواني فصحة الوضوء لا تخلو من اشكال. لیکن اگر ایسے برتن، دیکھیں خاص طور تدریجی کیوں ذکر کیا تاکہ التماسی کا ذکر، لیکن اگر ایسے برتن سے التماسی وضو کرنا چاہ رہا ہے انسان واضح انشاءاللہ، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں وضو کیا ہے کا صحیح ہونا یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی احتیاط یہ ہے کہ وضو ایسے سے نہ کرے.
اس طریقے سے شرط ہے اللہ یکون مانع من استعمال الماء شرعا و الا وجب التیمم، کہہ رہے کہ پانی جو ہے پانی کے استعمال سے شرعن جو کیا ہے کوئی مانع نہ ہو، ٹھیک ہے، شریعت میں منع نہ کر، جس میں کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو کیا ہے اس کو مطلب ایسے خطر لاحق ہو جائے گا کہ جو عام طور سے جو یعنی یہ کہ مطلب ضرر متدبع نہ ہو، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے وہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے، پڑھیں اس کو ترتیب۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں واجب ہے اس وضو میں ترتیب اور موالات، ٹھیک ہے، کیا ترتیب کیا ہے؟ بأن یغسل الوجه اولا، ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرے کو دھوئے، ثم الید الیمنی، پھر دائیں ہاتھ کو، ثم الیسری، پھر بائیں ہاتھ کو، ثم یمسح الراس، پھر سر کا مسح، ثم الرجلین، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کیا ہے دونوں پیر کا مسح کرے، والاحوط وجوبا رعایت فی مسح الرجلین، ٹھیک ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں پیر کے مسح میں کیا کرے، تقدم و تاخر کا خیال رکھے کہ پہلے دائیں پیر کا پھر بائیں پیر کا، فیقدم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری، واضح انشاءاللہ، ہاں، ولا یمسح معا، ایک ساتھ دونوں کا مسح نہ کرے، ہاں، کما ان الاحوط مسح الیمنی بالید الیمنی والیسری بالیسری، اس طریقے سے احتیاط یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے مسح کرنا، بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کرنا، تو اس ترتیب کا اگر خیال رکھنا ہے کوئی تو کہتے ہیں کہ اس کو ترتیب کا خیال اس نے رکھا ہے۔ اس طریقے سے وضو میں کیا ہے شرط ہے موالات کی، موالات کیا کہتے ہیں؟ موالات یعنی عدم فصل، کوئی فاصلہ اس کے درمیان میں نہ ہو ان چیزوں کے انجام دینے میں، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالشُّرُوعِ فِي غُسْلِ كُلِّ عَضْوٍ أَوْ مَسْحِهِ قَبْلَ تَجَفُّ الْأَعْضَاءِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ، ہاں، اور اس کو موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ چہرے کا دھونا ہے پھر دائیں ہاتھ کا دھونا ہے، تو چہرے اور دائیں ہاتھ کے دھونے میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جو چہرہ اس نے دھویا وہ سوکھ گیا ہو، اگر سوکھ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وضو باطل ہے، چونکہ آپ نے موالات کا خیال نہیں رکھا۔ فَإِذَا أَخَّرَهُ، بس اگر اس نے بعد والے پارٹس کا دھونا اتنا تاخیر کیا، اتنا فاصلے سے کیا کہ جفت جمیع الاعضاء السابقہ، کہ اس کا جو پہلے والا حصہ تھا جو چہرہ دھویا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو سوکھ گیا، تو کیا کریں؟ بطل الوضو، تو وضو باطل ہے کیونکہ موالات باطل ہے۔ نعم لا باس بالجفا من جهة الحر، ہاں لیکن اگر گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہے، ٹھیک ہے، او الریح، یا بہت تیز ہوا چل رہی ہے اس کی وجہ سے، او التجفیف، یا پھر کسی چیز کو سکھا لے، وضو کیا اور وہ ٹھنڈ تھی اس نے تولیے سے منہ پوچھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا كانت موالات عرفیہ مطابق، لیکن کب کرے؟ جب اس وقت جب موالات عرفیہ جو کیا ہے باقی ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ ہاں یہ کھڑا ہو کر واقعی وضو کر رہا ہے، اس موالات کو باطل نہیں کیا، لیکن اگر موالات عرفیہ جو کیا ہے باطل ہے تو پھر وضو بھی باطل ہے۔ اس طریقے سے شرط ہے 11ویں المباشرہ، کہ وضو جو کر رہا ہے انسان وہ کیا ہے ڈائریکٹ خود بخود اپنے آپ کرے، کسی سے کیا اس میں وضو میں مدد نہ لے، بے ان یباشر المکلف بنفسہ افعال الوضو، کہ افعال وضو کو خود بخود انجام دے، اذا امکن ہو ذالک، ٹھیک ہے، جب اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو، وما عدم الامکان، اگر امکان نہیں اس کے لیے خود سے کرنا، یجوز ان یوضع غیر ہو، تو ممکن ہے کہ کوئی غیر جو اس کی وضو کر دے، اس کے کروا دے اس کو، لیکن یتولی النیہ، لیکن نیت کسے کرنا ہے؟ غیر کو نہیں، خود اس کو کرنا ہے، بے نفسہ ہی، ویلزم ان یکون المسح بید نفس المتوضع، اور اس طریقے سے مسح وغیرہ جو کرنا ہے یہ خود متوضع کی یہ ہاتھ سے کرنا ہے، کسی غیر کے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے، بس انشاءاللہ۔ اس طریقے سے 29واں مسئلہ کہہ رہے من تیقن الوضوء وشک فی الحدث بنا علی الطہارہ، جس شخص کو وضو کا یقین ہو، چلیے اس کو رہنے دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مسئلے کہنے کہ من تیقن الوضوء وشک فی الحدث، جس شخص کو یقین ہو وضو کے بارے میں، یعنی اس کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، وشک فی الحدث، اور حدث کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے، پھر کیا کہ مطلب باتھ روم گیا ہوں نہیں گیا، ہاں، یا ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، تو کیا کریں؟ بنا علی الطہارہ، تو اس کو کیا کہیں؟ وہ بنا رکھے گا کہ اس پر طہارت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی استصحاب جاری کرے گا، استصحاب اسی کو کہتے ہیں کہ یقین سابق شک کے لاحق، تو یقین کیا ہے پہلے؟ وضو کرنے کا، اچھا ہاں وضو، اچھا، اور اسی کے برعکس ہو جائے، وہ من تیقن الحدث وشک فی الوضوء، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو یقین ہے کہ اس نے حدث انجام دیا ہے، یعنی پیشاب پخانہ اس نے کیا ہے، اور شک ہو رہا ہے کہ وضو کیا ہے کہ نہیں، تو کس پر بنا رکھے گا؟ کہ بنا علی الحدث، تو حدث یعنی کیا؟ پھر سے وضو اس کو کرنا ہوگا۔ ومن تیقنہما وشک فی المتقدم والمتاخر منہما وجب علیہ، اور کسی کو ایسا ہو کہ اس نے وہ یقین ہو کہ میں نے دونوں انجام دیا، وضو بھی کیا ہے اور حدث بھی انجام دیا ہے، مگر کون پہلے کون بعد میں ہے یہ نہیں معلوم، تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ وجب علیہ الوضو، ٹھیک ہے، تو وضو کرے گا وہ انشاءاللہ، یہ احتیاط کے باب میں ہے، ٹھیک، عمل کرے گا۔ اس طریقے سے من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاۃ
اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے بارے میں شک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، واحتمل الالتفات الى ذلك قبلها بنا على صحتها، اور احتمال تھا کہ اس کی طرف التفات توجہ جو کیا ہے قبل صلاۃ بھی دے سکتا تھا وہ، تو بنا رکھے گا نماز کے درست ہونے کا، وتوضأ للصلاۃ الآتیہ، اور جو اب آئندہ کی جو نمازیں ہیں ان کو کیا کرے گا، وضو کر کے پھر سے انجام دے گا۔ ومن شک اثناءها، اگر کوئی شخص کیا ہے اثناء صلاۃ میں، نماز کے دوران پہلی دوسری تیسری رکعت چوتھی رکعت میں اگر اس کو شک ہو رہا ہے تو کیا کہ وضو کیا کہ نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں قطع الصلاۃ وعاد الصلاۃ بعد الوضو، جا کے وضو کرے گا پھر آ کر نماز کو پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تیسواں مسئلہ کہہ رہے ہیں اذا علم اجمالا بعد الصلاۃ ببطلان صلاته، اگر کوئی شخص اجمالی طور پر اس کو علم ہو جائے کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ نماز باطل ہے، کیوں؟ لے نقصان رکن فیہا، کہ اس نے جو نماز پڑھی اس میں کوئی رکن کی کمی کی ہے، اس نے مثلا رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، اور بطلان وضو ہے، یا پھر اس کو یہ ہو جائے کہ اس نے وضو جو کیا وہ باطل تھا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے وجبت علیہ اعادۃ الصلاۃ فقط، تو اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ وہ کیا کرے، نماز کی دوبارہ اعادہ کریں گے۔ بس انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔